بعض والدین اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ 5 حرام چیزیں جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیا آپ بھی ان میں سے کوئی ایک غلطی کر رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان 5 میں سے ایک ایسی غلطی ہے جو ہزاروں والدین روزانہ کرتے ہیں لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، ایک ایسا عمل بھی ہے جسے بہت سے لوگ عام تربیت سمجھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور ایک ایسی غلطی بھی ہے جو بچے کے دل پر ایسا زخم چھوڑ دیتی ہے جو برسوں تک نہیں بھرتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 غلطیاں کون سی ہیں اور کیا کہیں ان میں سے کوئی غلطی ہمارے اپنے گھر میں تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ والد ہیں یا والدہ تو اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنی زندگی کی سب سے اہم نصیحت مل جائے۔ اسلام نے والدین کو بہت بلند مقام دیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ان پر بڑی ذمہ داری بھی رکھی ہے۔ جس طرح بچوں پر والدین کی اطاعت لازمی ہے، اسی طرح والدین پر بھی بچوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور حسن اخلاق کا عملی نمونہ پیش کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو بچوں پر مہربان نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، ان سے محبت سے بات کرتے اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ پہلی غلطی، بچوں پر ظلم اور سختی کرنا۔ بعض والدین معمولی غلطی پر غصے میں آ کر بچے کو بے رحمی سے مارتے ہیں، ڈراتے ہیں یا اس کی عزت و نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ اسلام ظلم سے سختی سے روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پر نہ مارے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے میں بھی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بچے کا چہرہ اس کی عزت اور شخصیت کی علامت ہے، اس لیے اس پر ہاتھ اٹھانا درست نہیں۔ بعض اوقات ایک لمحے کا غصہ بچے کے دل میں برسوں کا خوف پیدا کر دیتا ہے اور وہ اپنے والدین سے محبت کے بجائے ڈر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب آئیے دوسری ایسی غلطی کی طرف جو بظاہر بہت معمولی لگتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور وہ ہے اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی کرنا۔ بعض والدین ایک بچے سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسے زیادہ تحفے دیتے ہیں، ہر معاملے میں اسی کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ دوسرے بچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید والدین کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ ان کا یہ رویہ ایک بچے کے دل میں احساس محرومی، حسد اور نفرت پیدا کر رہا ہے۔ ایک دن حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد انہیں ایک تحفہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کے لیے صرف مالی انصاف ہی نہیں بلکہ محبت، توجہ اور رویے میں بھی انصاف کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بچے کو ہمیشہ عزت اور دوسرے کو ہمیشہ ڈانٹ ملے تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ اگر ایک کی غلطیاں معاف کر دی جائیں اور دوسرے کو معمولی بات پر سزا دی جائے تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ تیسری غلطی، بچوں کی دینی تربیت میں غفلت کرنا۔ آج بہت سے والدین بچوں کی دنیاوی تعلیم پر تو بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر انہیں قرآن پڑھانا، نماز کی عادت ڈالنا، سچ بولنا، حلال و حرام کی پہچان سکھانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف بچوں کو کھانا کھلانا اور لباس دینا نہیں بلکہ انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک اس سے کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔
اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن والدین سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے کیا کیا۔ چوتھی غلطی بچوں کی بے عزتی کرنا ہے، انہیں گالیاں دینا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ بعض والدین غصے میں اپنے بچوں کو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل میں زندگی بھر کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ کبھی انہیں نالائق، بیکار، بدقسمت یا اس جیسے سخت الفاظ سے پکارتے ہیں۔ اسلام نے زبان کی حفاظت کی بہت تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے تو اپنی ہی اولاد کے دل کو زبان سے زخمی کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بچہ اگر بار بار اپنی بے عزتی سنتا رہے تو اس کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، وہ خود کو بے وقت سمجھنے لگتا ہے اور بعض اوقات ساری زندگی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ نصیحت کریں، سمجھائیں، لیکن ایسے الفاظ سے بچیں جو بچے کی شخصیت کو توڑ دیں۔ پانچویں غلطی، بچوں کی اچھی صحبت اور اخلاقی تربیت سے غفلت برتنا۔ آج کے دور میں بہت سے والدین بچوں کی خوراک اور لباس کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے دوست کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اگر والدین اس ذمہ داری سے غافل رہیں تو بچے غلط صحبت اور برے اخلاق کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ نگرانی کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب والدین کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت نازل فرمائے اور ہماری اولاد کو نیک، صالحہ، باعمل اور دین کا سچا خادم بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی ہی مزید مستند اور ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا گھر سنور جائے اور یہ نیکی قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔